بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو۔ طٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مفسرین نے اس حروف کے مختلف معنی بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ طٰ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام طٰ بھی رکھا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور ساری رات قیام کرنے کی تکلیف اٹھائیں۔ اس آیت کا نشان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرنے میں بہت محنت فرماتے اور پوری رات قیام میں گزارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم سوج جاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرض کی، آپ اپنے پاک نفس کو کچھ راحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت کی حالت میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب پر اس وجہ سے رنج و ملال رہا کرتا تھا۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائیں، کیونکہ قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس آیت مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ عز و جل سے محبت اور شوق عبادت کا بیان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی بارگاہ میں آپ کی عظمت کا بیان بھی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت کے شوق میں کثرت سے عبادت کرتے اور مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشقت پر آپ کی راحت و آسانی کا حکم نازل فرماتا ہے۔ الا تذکرہ، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بے شک میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ جزاک اللہ خیرا۔